اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر آتا. الحمدللہ یہ فخر اشکیامیہ نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور دید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. تو انشاءاللہ آج ہم اپنی توحید سیریز کی 9th لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کا عنوان ہے عقیدہ. عقیدے کے معنی گلفی ڈالنا اور گٹھ جوڑ پیدا کرنا، یعنی دو الگ الگ ذاتوں کو ملانا گلفی ڈالنا ہے. دو الگ الگ ذاتوں کو ملانا گٹھ جوڑ پیدا کرنا ہے. تو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دو الگ الگ تاگے ہیں، ان دونوں کو ملانے کے واسطے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں گھیٹی ڈالنا ہوگا. ویسے ہی دو الگ الگ لوہے کے پیسز ہیں، ان دونوں کو ملانے کے واسطے وہاں پر ہم گھیٹی نہیں ڈالتے، وہاں پر ہم ویلڈنگ کرتے. اب ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ان دونوں میں رشتہ کرنے کے واسطے کیا کرنا ہوگا؟ وہاں پر گھیٹی نہیں ڈالتے، وہاں پر ویلڈنگ نہیں کرتے، وہاں پر کیا کرتے؟ وہاں پر نکاح کرتے. تو اب اللہ تعالیٰ سے ہمارا عقیدہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ کیسا ہوگا؟ عقیدہ کیسا ہوگا؟ ایک قرآن سے بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جانو تم لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی کو ارشاد فرمایا جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہم عقیدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے عقیدہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہے. اللہ ہمارا رازق ہے، ہم مرزوق ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، ہم مملوک ہے. اللہ ہمارا حاجت روا ہے، ہم حاجت مند ہے. اللہ ہمارا رب ہے، ہم مربوب ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے ہمیں عقیدہ کرنا ہے تو اس کے واسطے کیا ذریعہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم ایک حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جب میں کسی بندے کے دل میں دیکھتا ہوں اور اس کے دل میں دنیا اور آخرت کی محبت نہیں پاتا تو میں اس کا دل اپنے نور سے بھر دوں گا اور اس کو اپنی حفاظت میں لے لوں گا. تو اس حدیث میں ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے عقیدہ اچھا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نور بھر دے گا، یعنی ایمان بھر دے گا اور اپنی حفاظت میں لے لے گا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں قرآن کی آیت رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ عصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں. زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سارے انسان نقصان میں ہے، سارے انسان نقصان ہے. اب کون بچے ہوئے ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. جس کا عقیدہ اچھا رہا وہ بچے ہوئے ہے، جس کا عقیدہ اچھا رہا اور اس کا عمل اچھا رہا وہ بچے ہوئے ہیں. تو اپنا عقیدہ اچھا رکھنا تاکہ ہم نقصان سے بچ جائیں. ایک واقعہ رکھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عقیدہ رکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار تقریر فرما رہے تھے تو ایک بوڑھیا اٹھی اور بولی کہ آپ کے طرح کوئی نہیں ہے اور آپ کی والدہ کی طرح کوئی والدہ نہیں ہے. تو آپ رونے لگے اور فرماتے ہیں کہ میری والدہ سے بھی اچھی ایک والدہ آنے والی ہے، ان کا نام ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے گود میں مجھ سے بھی اچھا ایک بیٹا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ان کے نالین مبارک میں اپنا مقام تلاش کرتا ہوں. ان کے نالین مبارک کے تسمے اگر مجھے باندھنے کو مل جائے تو عیسیٰ سمجھے گا کہ عیسیٰ کی معراج ہو گئی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سے بہت اچھا عقیدہ رکھتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے آقا سے بہت اچھا عقیدہ رکھنا چاہیے. ایک واقعہ رکھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بات کو. یہ واقعہ قرآن کا ہے، سورہ مائدہ میں آیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دسترخوان اتار دیجیے. تو اللہ تعالیٰ دسترخوان اتارتے ہیں. تو سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا یہ دسترخوان جنت سے آیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ جنت سے آیا ہے نہ دنیا سے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آیا ہے. اور جو ایمان والے ہوں گے، جس کا عقیدہ اچھا ہوگا، وہ دستر سے فائدہ اٹھائیں گے. جو بے ایمان ہو گئے، جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہوگا، وہ دسترخوان سے نقصان اٹھائیں گے. تو یہ واقعہ سے ہم کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو عقیدہ اچھا رکھتے ہیں وہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں دسترخوان سے، اور جو عقیدہ اچھا نہیں رکھتے وہ کیا نقصان اٹھاتے ہیں دسترخوان سے. تو وہ لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں. جو بیمار ہوتا ہے اگر وہ دستر کا کھانا کھا لے تو اس کو صحت ہو جاتی ہے. اور جو غریب ہوتا ہے وہ دسترخوان کا کھانا کھائے تو وہ امیر ہو جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے. تو کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی بھیجتے ہیں
کہ جس کے پاس مال آ گیا ہے وہ دسترخوان پہ نہیں آنا، صرف غریب لوگ آئیں گے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، اب ان کو کیا ضرورت دسترخوان کی، صرف غریب آئیں گے تاکہ وہ غنی ہو جائے۔ تو آپ نے یہ وہی قوم کو سنی، تو جو بیمان تھے جس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا وہ کیا بولے، یہ کیا بات ہوئی، یہ دسترخوان جادو ہے یا بیکار ہے، ان کو نہیں ملانا تو بیکار ہے۔ ایسا کہہ کے وہ چلے گئے گھروں کو چلے گئے، اور رات میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو گئے۔ صبح اٹھے تو وہ سور بن گئے، ان کے بیوی بچے نہیں بنے، وہ لوگ جو بولے اولنگائچ بنے۔ تو اب اگر ہمارا اب یہ دسترخوان سے کیا نقصان اٹھایا، جس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا وہ لوگ سور بن گئے، جس کا عقیدہ اچھا تھا وہ کیا فائدہ اٹھائے، وہ لوگ غنی ہو گئے، اور بیمار تھے تو صحت ہو گئی۔ تو اب تو انشاءاللہ تو اسی سے اپنی بات ختم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا ہمیں کتاب عطا فرما، کہنے والے کے ملک توفیق عطا فرما، سننے والے کے ملک توفیق عطا فرما، حدوں کے میں اخلاق فرما، اس کو قبول فرما لے وسلم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔